السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پچھلے جمعہ ہم نے چند ایک ان باتوں کا تذکرہ کیا جو بندے کے کیے ہوئے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، ایسی عادتیں اور خصلتیں جن میں اللہ کے ساتھ کفر ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو ناپسند کرنا ہے۔ ایسے ہی ہم نے حسد کا تذکرہ کیا کہ حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا بندہ وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کسی کو اگر دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ حق نہیں تھا جسے اللہ نے دیا ہے،
بلکہ یہ میرا حق تھا، یا کم از کم اس کا حق نہیں تھا، وہ جلن محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں برا سمجھتا ہے کہ اسے کیوں نوازا گیا ہے۔ نوازش کئی قسم کی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے مال و دولت کی نوازش بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی طرف سے علم و عرفان کی دولت بھی ہو سکتی ہے، اور عہدہ اور منصب یہ ملنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہو سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر حسد کرنا یہ اللہ کی تقسیم پر معترض ہونے کے مترادف ہے۔ یہ جو سورہ ہجر کی آخری آیتیں ہیں، ان میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک تو اس بڑی دولت کا تذکرہ فرمایا جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اس حوالے سے پچھلے جمعہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات بھی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سبع من المثانی کہا ہے، 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم بھی قرار دیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی قرار دیا ہے، جیسے ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس صحیح مسلم میں روایت کردہ حدیث ہے اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس نماز کو، اس سورت کو نماز بھی کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو ام القرآن بھی کہا ہے کہ قرآن کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، وہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ام الکتاب بھی کہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا بھی کہا ہے، اور دم کرنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام سورہ دم رکھا ہے، سورۃ الرقیہ، عربی میں دم کو رقیہ کہتے ہیں۔ یہ سورت دم کی بھی ہے، یہ سورت شفا بھی ہے، یہ سورت نماز بھی ہے، یہ قرآن عظیم بھی ہے، اور یہ سب من المثانی بھی ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، آپ ان کی طرف آنکھیں پھیلا کے نہ دیکھیے کہ جنہیں ہم نے مال و متاع سے نواز رکھا ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں سورہ ہجر میں بھی فرمائی، اس کے بھی آخر میں، اور ادھر سورہ طٰہٰ کے آخر میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جنہیں ہم نے نواز رکھا ہے آپ ان کی طرف آنکھیں پھیلا کے نہ دیکھیں، آنکھیں اٹھا کے نہ دیکھیں اس حسرت کے ساتھ کہ انہیں اللہ نے نواز دیا ہے، انہیں اللہ نے دے دیا ہے، یا حسد کرتے ہوئے کہ انہیں اللہ نے کیوں نواز دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سے زیادہ نوازے ہوئے شخص کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے، اس کے دل میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج پتہ کیا بتایا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو مرتبے، مال اور علم کی حیثیت میں تم سے ذرا کمتر ہے اس کی طرف دیکھ لو، اس کی طرف نہ دیکھو جو علم میں، مال و دولت میں، مرتبے میں تم سے اونچا ہے۔ اگر صرف انہی کی طرف دیکھتے رہو گے، جیسا کہ ہمارے بچوں کا آج کل سوشل میڈیا نے دماغ خراب کر رکھا ہے، وہ جھوٹا لوگوں کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی بنیں، یا وہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی طرف دیکھو گے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکو گے، پھر تو کہو گے فلاں کو اللہ نے یہ دیا ہے، فلاں کو یہ دے رکھا ہے، اس کا ایسا شاہانہ طرز زندگی ہے، وہ ایسے رہتا ہے، وہ ایسے چلتا پھرتا ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، ایسا گھر ہے۔ اگر یہ دیکھتے رہو گے تو پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ اور اگر اپنے سے نچلے کو دیکھو گے کہ مثلا جس کے پاس اپنا مکان ہے وہ دیکھے کہ لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، جو کرائے پہ اچھے مکان میں رہتا ہے وہ دیکھے کہ فلاں جو ہے وہ بہت چھوٹے مکان میں رہتا ہے، کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ اور اگر ایسوں کو دیکھے گا، جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں ایک حکایت درج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بازار میں جا رہا، پاؤں میرے میں جوتا نہیں، اور میں جو ہے نا وہ اللہ سے کہہ رہا
تیرا بندہ ہوں، جوتا بھی پہننے کے لیے نہیں ہے. اور جاتے جاتے میں نے ایک بندے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں نے وہیں پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور وہ لکھتے ہیں حکایت اس لیے لکھی ہے کہ بندے کہ دل میں جس وقت اللہ کا شکوہ آتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، اصل میں وہی مقام جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت ساری چیزوں سے نواز رکھا ہے. جوتا آج نہیں تو کل آ ہی جائے گا، لیکن جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو نہ پاؤں ہے نہ اسے جوتا آنے کی امید ہے، اس کے پاس تو نہیں آئے گا. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذالک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کام کر لو گے نا، پھر اللہ کی کسی نعمت کو اپنے لیے حقیر نہیں سمجھو گے، پھر کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے، پھر کبھی اللہ کی ناشکری وہ تمہارے دل میں نہیں آئے گی، پھر کبھی بھی اللہ کی تقسیم پر ناراضگی وہ تمہیں نہیں ہوگی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ او فلاں فلاں کو اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، اتنا مال و دولت دے رکھا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور شعر ہے. انہوں نے وہ شعر کہا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہیں اللہ نے مال دے رکھا ہے انہیں اللہ نے علم نہیں دے رکھا. ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں، ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ کسی کو اللہ نے دنیا کی کن کن نعمتوں سے نواز رکھا ہے. شکر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دے رکھا ہے. مال نہیں دیا تو کیا ہوا؟ رضینا قسمت الجب، جو مالک نے تقسیم کیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. فإن المال يفنى عن قریب. پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں مال کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا جلدی، وہ تو خرچ کرنے سے کم ہوتا جاتا ہے، وہ لگانے سے کم ہوتا جاتا ہے، اس میں سے کھرتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. رضینا قسمت الجبار فینا، یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ. یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، یہ ہے خوبصورتی، چکا چوند، سرسبز و شادابی. یہ جو نظر آتی ہے یہ دنیا کی زندگی کی ہے. لنفتنہم فیہ، اور ہم نے دے انہیں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، آزمانے کے لیے دے رکھا. ورزق ربک خیر و ابقا، لیکن جو تیرے رب کی عطا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد اس پہ فخر و تفاخر کیا کرنا، یہ تو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے. والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ تو نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ جو نیکیاں کر کے، نیک کام کر کے اللہ سے اچھی امید رکھ سکتے ہو، اللہ سے اچھا اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہو. اصل چیز تو وہ ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. یہاں اللہ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں آپ کو غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ ایک اور بات پہ توجہ کیجئے، یہ خطاب کسے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب کسے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لا تمدن، آپ اپنی آنکھیں پھیلا کے نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مال کے لالچی بالکل بھی نہیں تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا لالچ تھا تو وہ یہ تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ مسلمان ہو جائیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کو صرف ایک ہرس تھی، ایک لالچ تھی، دنیا کی زندگی کی کوئی لالچ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے 3 دن سے زیادہ میں گزرنے نہیں دوں گا، میں تقسیم کر دوں گا. مال کی کوئی لالچ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کیسا طرز زندگی چاہتے ہیں؟ نبی عبد او نبی ملک، ایسا نبی بننا چاہتے ہیں جو ساتھ بادشاہ بھی ہو، یا ایسا نبی بننا چاہتے ہیں جو بادشاہ نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی عبد، بادشاہی والی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں.
بادشاہی والی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ جو میں ہوں اور میری آل ہے ان کا رزق پتہ کتنا رکھنا؟ بس اتنا رکھنا کہ کھاتے رہیں اور زندہ رہیں. قوتا، قوت لا یموت، ایسی غذا جو بندے کو موت سے بچائے رکھے، بس کمر سیدھی رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے لیے دعا کی تھی. آپ نے فقر کو اختیار کیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا تھا آپ کہیں اشارہ کریں کون سا پہاڑ آپ کے لیے بنا دیا جائے سونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں. انہیں خطاب ہو رہا ہے جو عاجزی میں، فقیرانہ زندگی میں، جو اللہ وحدہ لا شریک کے دیے ہوئے پر قناعت میں بے مثال ہے، کبھی اللہ وحدہ لا شریک کا شکوہ بھی نہیں کیا. انہیں خطاب ہو رہا ہے. جب ان کے لیے قرآن کی آیتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نہ دیکھیں ایسے لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے نواز رکھا ہے، تو ہمارے لیے یہ آیتیں کیا معنی رکھتی ہوں، کیا اہمیت رکھتی ہوں گی. ہم ان آیتوں پہ اگر غور کریں تو دل سے یہ جو حسد ہے، جو ایک دوسرے کو دیکھ کے جلن ہے، جو اللہ کی تقسیم پہ دل میں اعتراض آتا ہے ایک قسم کا، بندہ زبان سے تو نہیں کہتا کہ میں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوں، لیکن زبان حال سے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے کیوں دے دیا، اسے کیوں مل گیا، نہیں مل، سوچتا ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، یہی حسد ہے. اور یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں ختم کر دیتا ہے. کیسے ختم کرتا ہے؟ کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتی ان کے پلے. لکڑی لکڑی نہیں رہتی، لکڑی راکھ بن جاتی ہے، بے فائدہ ہو جاتی ہے. ایسے حسد نیکیوں کو بے فائدہ کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. نیکیاں رمضان المبارک میں کی ہیں، انہیں محفوظ بھی رکھنا ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. بندہ نمازیں تو پڑھتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس میں یہ چیز پائی جائے، وہ چیز کہ جس سے بچنے کی اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں دعا سکھائی ہے، پوری سورت اتار دی کہ کن کن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ نے جو پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. رات جب چھا جائے اس کے اندھیرے میں جتنی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں سے، سارے شرور سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ جو جادوگرنیاں ہیں، یہ جو گریں لگاتی ہیں، گروں میں پھونکتی ہیں، ان جادوگرنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جب وہ حسد کرے. یہ ایک ایسی برائی ہے جس کو جادو کے ساتھ ذکر کیا گیا، ایسی برائی ہے جس کو رات کے اندھیرے کے شر اور برائیوں کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ حسد ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. اللہ وحدہ لا شریک له. میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ جو حسد جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کام بھی نہیں کرنا کہ کسی کی طرف یوں آنکھیں پھیلا کے دیکھیں کہ اسے اللہ نے کیا دے رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں سامان ہے دنیا کا، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے اپنے پہلو کو آپ جھکا دیجیے، اپنے پہلو، اپنے بازو، اپنے کندھے مومنوں کے لیے نرم اور جھکا کے رکھیے. مومنوں کے ساتھ، مومن کمزور ہو، مومن غریب ہو، مومن جو ہے اس کا معاشرے میں کسی قسم کا اثر و رسوخ نہ ہو، اگر وہ مومن ہے
اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو نرم وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے کندھوں کو مومنوں کے لیے جھکا دیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو مومن بیٹھتے ہیں صبح و شام، انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے. نوح علیہ السلام پر جب اعتراض کیا قوم نے کہ ہم آپ کے پیچھے چلے، آپ کے پیروکار تو بڑے کمزور لوگ ہیں. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. معاشرے کے کمزور ترین لوگ وہ آپ کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ساتھ آ کے مل جائیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہاری اس بات کی وجہ سے ما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ مومنوں کو اپنے سے دور کر دوں. اور حضرت وہ جو نبینا صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مالدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کی بھی تھی. بات کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے عام غریب کوئی نہیں آئے گا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی تو تم ہدایت کی طرف آؤ، میں انہیں روک دوں گا، منع کر دوں گا. ابھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. اب جب رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی موجودگی میں جناب عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی. ناگواری کی وجہ سے ماتھے پر ایک دو سلوٹیں پڑی. اللہ وحدہ لا شریک نے سورت اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. میرا پیغمبر، اور اس نے ایک بندے کو دیکھ کے اپنے ماتھے پہ سلوٹیں ڈال لی. پیغمبر تجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ ہدایت لینے کے لیے آیا ہو، پاکی حاصل کرنے کے لیے آیا ہو، آپ سے تزکیہ کروانے آیا ہو، او یذکر یا نصیحت حاصل کرنے آیا، فتنفعہ الذکریٰ اسے نصیحت فائدہ دے جائے. اما من استغنا فانت له تصدی. اور وہ جو بے پرواہ ہیں، جنہیں اگر قرآن سننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا ہے، وہ شرائط عائد کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہوں گی تو تب آئیں گے، عام لوگ آئیں گے، ہم اس محفل مجلس میں نہیں آئیں گے جسے پرواہ ہی نہیں ہے. فانت له تصدی، آپ اس کے درپے ہیں، آپ اس کی طرف مائل ہیں. وما علیک اللہ یزکا، اگر ایسے لوگ اپنا تزکیہ نہ بھی کریں، ہدایت نہ بھی حاصل کریں، اے پیغمبر آپ کا کوئی نقصان نہ نقصان ہے آپ کا، نہ اعتراض ہے آپ پہ. لیکن مومن کے آنے سے، ایمان والے کے آنے سے آپ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک کو یہ پسند نہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بات کی تھی اتنی بات کی، پھر اتنی بات کی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر اپنے کندھے جھکائیے، نرمی پیدا کیجئے. کن کے لیے؟ وہ جو آپ کے پیروکار مومن ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے صاف کہیے کہ میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، کسی سے ڈرانا ہے؟ وہ جیسے ہم نے پہلے عذاب نازل کیے ہیں نا تقسیم کرنے والوں پر، جنہوں نے جدا جدا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسے؟ الذین جعلوا القرآن عزین فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑوں میں بانٹ دی. ہم نے پچھلے جمعہ بات کی تھی اللہ کے کچھ احکامات کو ناپسند کرنا، اللہ کے کچھ احکامات کو قرآن کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا، الگ الگ کر دینا، بعض کو مان لینا، بعض کو اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ ہمارے مطلب کے نہیں ہیں، یہ ہماری پسند کے نہیں ہیں. احکام الہیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ ہمارے پسند کے نہیں ہیں.
یہ ہمارے مطلب کے نہیں ہیں، یہ اچھے نہیں لگتے، یہ میں کر نہیں سکتا، یہ مشکل ہے۔ مشکل کا لفظ تو دین کے بارے میں کہنا ہی غلط ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے تو قرآن کو سمجھنا، دین جو ہے ہم نے یہ سارا کچھ آسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو حصوں میں نہ بانٹو، پسند اور ناپسند میں تبدیل نہ کرو، اپنی مرضی کی شریعت نہ بناؤ، اپنی مرضی کے مسائل نہ کرو، جو اچھا لگے وہ ٹھیک ہے، جو نہ اچھا لگے۔ جماعت کی نمازیں نہیں ہیں، کسی کے تو ویسے ہی نمازیں ہی نہیں ہیں، جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتے۔ کبھی پوچھو نا کیوں نہیں آتے، بہانے دوسرے لگائیں گے، حقیقت میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتے۔ کوئی کہے گا میرا کام ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے، ایسی باتیں کریں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ جماعت ہو جائے گی، بعد میں آئیں گی، ڈاروں کی طرح آئیں گے، فوجوں کی شکل میں آئیں گے، گروہوں کی شکل میں آئیں گے، ٹولیوں میں آئیں گے، پھر اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پسند نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں، سب سے، اجمعین، کوئی باہر نہیں ہے، سب کے سب اکٹھے۔ یہ نہیں کہ کسی کو سوالوں سے چھوٹ مل جائے گی، نہیں، پوچھیں گے اما کانوا یعملون، کیا کرتے رہے، اس بارے میں پوچھا جائے گا، اس بارے میں پوچھا جائے گا، کرتے کیا رہے ہو، خصوصاً نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو اللہ نے نعمتیں دی تھی، سورہ تکاثر میں اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، جو دے رکھا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہر ایک عمل کے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا، آپ اسے کھل کے بیان کریں، کھل کے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ خفیہ دعوت تھی، آپ نے علل اعلان دعوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلانیہ طور پہ بازاروں میں جا کے دعوت نہیں دیتے تھے، خفیہ قریبیوں کو پہلے دعوت دی، پھر کسی کے پاس چلے گئے، چپکے سے اسے جا کے دعوت دے دی، اسے عام نہیں کیا تھا، مخفی رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ آیت اتری نا، اللہ وحدہ لا شریک نے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کھل کے بیان کر دیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے خوف و خطرے کو سامنے دیکھتے ہوئے، بھانپتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل کیا، اور کوہ صفا پہ جا کے چڑھ گئے، لوگوں سنو دعوت ایک لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ علل اعلان، جو پہلا اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا دعوت دینے کے لیے، آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے، لوگوں کو جب ایک ایک قبیلے کو آواز دے کے کہا انا النذیر العریان، دیکھو میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہ نہیں کہ ڈرانے والی چیزوں کو، باتوں کو میں نے چھپانا ہے، میں کھلم کھلا ڈرانے کے لیے آیا ہوں، کوئی مخفی بات نہیں ہے اس میں۔ انی انا النذیر العریان، کیسے ڈرانے کے لیے آیا ہوں؟ ایسے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جیسے ایک بندہ میری جگہ پہاڑ پہ کھڑا ہے اور پہاڑ کے اس جانب کا منظر دیکھ رہا ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے، یا صبح تباہ کر دے گا تمہیں یا شام کو تباہ کر دے گا۔ اور پھر پوچھا اگر میں کہہ دوں کہ لشکر آ رہا ہے تو بات میری مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ نے جھوٹ نہیں کہا، جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، آپ کی بات مانیں گے؟ کہا پھر بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کو اللہ وحدہ لا شریک تمہارے زیر نگین کر دے گا، تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت کا پہلا مرحلہ تھا، پہلا موقع تھا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔